حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب سید محمد اسماعیل زیدی صاحب مرحوم کو فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ صلوات اللہ۔ حضرات آپ ابھی نماز جمعہ سے فارغ ہوئے ہیں۔ بہرحال ایک مرد مومن کے 40ویں کے سلسلے کی مجلس ہے، لیکن اس وقت کسی طولانی تقریر کا کوئی محل نہیں۔ پھر بھی کچھ باتیں آپ کی خدمت میں اختصار کو پیش نظر رکھتے ہوئے عرض کر کے اپنی تقریر کو تمام کر دوں۔ سورہ دہر جس کو سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے، اس کی ابتدائی 3 آیتوں کی تلاوت کا شرف میں نے آپ حضرات کے سامنے حاصل کیا ہے، جس میں پہلی آیت میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ کیا انسان پر ایک وقت ایسا نہیں گزرا جب وہ قابل ذکر بھی نہیں تھا۔ دوسری آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے انسان کو، میں نے نہیں بلکہ ہم نے انسان کو مخلوط یعنی ملے جلے نطفے سے خلق کیا اور اسے سمیع اور بصیر بنایا، یعنی سننے والا بنایا اور دیکھنے والا بنایا۔ جب اللہ نے انسان کی خلقت اور اس کو عطا کی جانے والی صلاحیتوں کا اعلان کر دیا، تب ارشاد فرمایا کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرم و اما کفورا، ہم نے انسان کی ہدایت کا انتظام کیا،
ہم نے تمہاری ہدایت کی سبیل کی، اب تمہیں اختیار ہے کہ تم شکر کرو یا کفر کرو۔ ابھی تو میں نے پہلے ہی عرض کیا آپ کے سامنے کہ اختصار کے ساتھ 35-40 منٹ کے اندر چند باتیں فضائل و مصائب کے باب میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اور بات کو تمام کر دوں، اس لیے کہ 40ویں کی مجلس ہے، اس سے مختصر بھی مناسب نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں ہمارے محمد دیکھیں قبلہ، یہ آخری آیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، یعنی جو 3 آیتیں پڑھیں، اس میں جو آخری آیت یعنی سورہ دہر کی تیسری آیت، اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے تمہاری ہدایت کا انتظام کیا، اما شاکرم و اما کفورا، اب یہ تمہیں اختیار ہے کہ تم شکر کرو یا کفر کرو۔ دیکھیں قبلہ، مسلمانوں میں ایک بہت بڑے گروہ کا یہ عقیدہ اور یہ نظریہ ہے کہ انسان کا فعل حقیقت میں اس کا فعل نہیں ہوتا بلکہ اللہ کا فعل ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ رکھنے والوں کو، یہ نظریہ رکھنے والوں کو قدریہ کہا جاتا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ قضاء و قدر اللہ کی طرف سے مقرر ہے، اللہ کی طرف سے معین ہے، جیسا اللہ نے مقدر کر دیا اور جیسا قضاء و قدر میں واقع ہو گیا ویسا ہی ہونا ہے، اس میں کسی رد و بدل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اس عقیدے کو فروغ دینے کے لیے ایک بڑا خوبصورت سا جملہ لوگوں کے درمیان رائج کیا گیا، اور جملہ اتنا خوبصورت ہے کہ جو بھی سنے وہ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، اور وہ جملہ یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر پتا نہیں ہلتا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد یعنی جو کچھ ہوتا ہے وہ رضائے الہی سے ہوتا ہے، اور ہر فعل کو اللہ کی طرف نسبت دی گئی۔ نہایت سمجھدار اور پڑھے لکھے حضرات میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ موضوعات ہر جگہ پڑھے بھی نہیں جا سکتے، تو یہ نظریہ جس کو قدریہ کہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ یہ نظریہ کیوں رائج کیا گیا، کس لیے رائج کیا گیا؟ عزیزو، حقیقت میں جب پیغمبر کی آنکھ بند ہونے کے بعد لوگوں نے آل محمد پر ظلم و ستم ڈھائے، مولا علی سے ان کا حق چھینا، بی بی فاطمہ زہرا کو ان کے حق سے محروم کیا، مولا علی کے سر پر ضربت لگائی، امام حسن کو زہر دغا سے شہید کیا، امام حسین کو کربلا کے میدان میں رلا رلا کے مارا گیا۔ دیکھیں پہلے ہی جملے کی انشاءاللہ آپ قدر کریں گے تو ان تمام مجرمین آل محمد کو بچانے کے لیے، آپ خدا کے لیے تھوڑا سا بیدار ہوئیے، ان تمام مجرمین کو بچانے کے لیے یہ عقیدہ لوگوں کے درمیان رائج کیا گیا کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اس میں بندے کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اگر مولا علی سے ان کا حق غصب کیا گیا تو یہ اللہ کی مرضی تھی، اگر بی بی فاطمہ زہرا فدق سے محروم ہوئیں تو یہ اللہ کی مرضی تھی، اگر علی کے سر پر ضربت لگی تو یہ اللہ کی مرضی تھی، کربلا کے میدان میں جو کچھ ہوا یہ اللہ کی مرضی تھی، اس لیے کہ اگر اللہ کی مرضی نہ ہوتی تو ایسا نہ ہوتا۔ لیکن عزیزو، ہمارے ائمہ نے، ہمارے معصومین نے اس نظریے کی رد کی ہے، بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، اس نظریے کی رد کی ہے۔ دیکھیں سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک جملہ ہمارے بزرگ علماء کا ہے جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اگر آپ کسی کے سامنے اس نظریے کی رد کریں تو وہ آپ سے یہ بات ضرور کہے گا کہ کیا اللہ کے علم میں ہر وہ کام نہیں ہے کہ جو ہونے والا ہے، اور سارا مستقبل اللہ کی نگاہ میں ہے، اللہ علم غیب رکھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو جب اللہ کو معلوم ہے کہ کیا ہونے والا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر ہونے والے کام میں اللہ کی مرضی شامل ہے، اگر اس کی مرضی شامل نہ ہوگی تو وہ کام نہ ہوگا۔ تو اس عقیدے کو رکھنے میں برائی کیا ہے؟ لیکن ہمارے علماء نے ایک جملہ اس کے لیے استعمال کیا، میں سمجھتا ہوں سمجھدار لوگ شاید خاموش نہ رہیں، انہوں نے کہا کہ کسی فعل کا اللہ کے علم میں ہونا اس فعل کی علت قرار نہیں دی جا سکتی۔ ایک صلوات پڑھے ہمارے محمد و آل محمد۔ دیکھیں بھائی ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔
کسی نے امام معصوم سے سوال کیا کہ مولا آپ یہ فرمائیں کہ بندہ جو فعل انجام دیتا ہے وہ فعل بندے کا ہوتا ہے یا اللہ کا ہوتا ہے؟ تو آپ کے امام نے ارشاد فرمایا، ہمارے دست امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام نے، سنیے قبلہ، یہ باتیں بھی سننے کی ہیں اور یہ موضوعات بھی مجلس میں پڑھنے کے ہیں، کبھی اگر موقع ہوا تو تفصیلاً بھی آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں۔ تو آپ کے امام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر کوئی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، دیکھیں آپ میری طرف متوجہ رہیں کہ اگر کوئی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو یہ فعل 3 حالتوں سے خالی نہیں ہے، یا تو مانو کہ یہ فعل اللہ کا ہے، بہت توجہ آپ حضرات کی، اور یا یہ مانو کہ یہ فعل اللہ کا بھی ہے اور بندے کا بھی ہے، اور یا یہ مانو کہ یہ فعل بندے کا ہے، اللہ کا فعل نہیں ہے اور نہ اللہ اس فعل میں شریک ہے۔ امام نے فرمایا کہ پہلی دونوں صورتیں باطل ہیں، اس لیے باطل ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ فعل اللہ کا فعل ہے، بندے کا فعل نہیں ہے، تو جب فعل اللہ کر رہا ہے تو سزا بندے کو کیوں دی جا رہی ہے؟ ایک صلوات پڑھیں ہمارے محمد و آل محمد۔ بھائی فعل اللہ کر رہا ہے، اللہ کے لیے بھائی تھوڑا سا بیدار ہو کے سنیے، آپ کے داد دینے سے میں مجلس پہ طول نہیں دے دوں گا، پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ تو کہا اگر فعل اللہ کا ہے تو پھر بندے کو سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ پھر فرمایا دوسری صورت یہ ہے کہ یہ مانا جائے کہ یہ فعل اللہ کا بھی ہے اور بندے کا بھی ہے، تو پھر یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک کام میں 2 شریک ہیں، اللہ بھی شریک ہے، بندہ بھی شریک ہے، لیکن ایک کو سزا دی جا رہی ہے دوسرے کو سزا نہیں دی جا رہی ہے؟ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ خدا کے لیے سنیے عزیزوں، بڑی قیمتی باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے افسوس ہو کہ میں نے غلط موضوع آپ کے درمیان چھوڑ دیا۔ اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ اس میں تیسری صورت جو ہے وہی حقیقت ہے کہ یہ فعل بندے کا فعل ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ بندے کا فعل ہے، اسی لیے سزا و جزا ہے، ورنہ اگر یہ نہ مانا جائے کہ فعل بندے کی طرف منسوب ہے تو پھر جزا کیسی اور سزا کیسی؟ جو ایمان لایا وہ بھی اللہ کی مرضی سے لایا، جو ایمان نہیں لایا وہ بھی اللہ کی مرضی سے نہیں لایا۔ آج جس نے فجر کی نماز پڑھی اس میں بھی اللہ کی مرضی تھی، جس نے نہیں پڑھی اس میں بھی اللہ کی مرضی تھی۔ دیکھیں یہ تو سب کی سمجھ میں آ گیا نا۔ تو اب کیا روز قیامت نماز نہ پڑھنے والا اللہ سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ پروردگار ہمیں کس بات کی سزا دے رہا ہے؟ جنہوں نے پڑھی انہوں نے بھی تیری مرضی سے پڑھی، ہم نے نہیں پڑھی تب بھی تیری ہی مرضی سے نہیں پڑھی۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ کیا پریشان بھائی، یہ کچھ سیٹی بجا رہا ہے، ایک ہاں تھوڑا کم ہے، ایک صلوات اور پڑھے پر محمد و آل محمد۔ غور کیجئے عزیزوں، جو بات میں عرض کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فعل کو نسبت بندے کی طرف سے ہے۔ دیکھیے عزیزوں، اسی عقیدے کی رد میں، اب یہ امام کی بات تمام ہو گئی، اب میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں ایک گوشہ کہ اسی عقیدے کی رد میں جہاں بہت سی آیتیں اور بہت سی حدیثیں معصومین کی پیش کی جا سکتی ہیں، وہاں میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت بھی پیش کی جا سکتی ہے کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ دیکھیں خدا کے لیے بات کو رائے گا نہ جانے دیجیے گا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہاری ہدایت کا یا ہم نے تمہاری ہدایت کا انتظام کیا، اب تمہیں اختیار ہے، اما شاکرم و اما کفورا، چاہے تم شکر کرو یا کفر کرو۔ خدا کے لیے تھوڑا بیدار ہوئیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہادی کو بھیجنا اللہ کا کام، رہبر کو منتخب کرنا اللہ کا کام، نبی کو نبی بنانا اللہ کا کام، کسی کو رسول کی حیثیت سے مبعوث کرنا اللہ کا کام، کتاب کو نازل کرنا اللہ کا کام، خانہ کعبہ کو قبلہ ہدایت بنانا اللہ کا کام۔ تو انتظام ہدایت اللہ کا کام ہے، اما شاکرم و اما کفورا۔ اب چاہے تم شکر ادا کرو چاہے کفر ادا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انتظام ہدایت کو اس کی طرف نسبت ہے، لیکن شکر اور کفر کو ہماری طرف نسبت ہے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ اس کو ہماری طرف نسبت ہے۔ شکر کرنا بھی ہمارا کام ہے اور کفر کرنا بھی ہمارا کام ہے۔ اب سنیے عزیزوں، آپ کے مولا کا ایک جواب۔ ابھی ماشاءاللہ آپ نے نماز پڑھی۔ دیکھیں آج کل اکثر میں مجلسوں میں یہ بات ضرور عرض کرتا ہوں، اور جو نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو ماشاءاللہ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں وہ بھی میری بات سنیں کہ خالی نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے بارے میں معلومات ضرور حاصل کیجئے کہ نماز میں مبطلات نماز کیا ہیں، یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، جس کی تقلید کرتے ہیں آپ کے گھر میں توضیح المسائل ہونا چاہیے، اس کو کھول کے پڑھیے کہ اس میں مبطلات نماز کیا ہیں، کن چیزوں سے نماز باطل ہوتی ہے، مستحبات نماز کیا ہیں، یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کو ادا کرنے سے اجر میں اضافہ ہوتا ہے،
واجبات نماز کیا ہیں، یعنی جن کو اگر جان بوجھ کے چھوڑ دیا جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ ارکان نماز کیا ہیں، یعنی جن کو خالی جان بوجھ کے نہ چھوڑا جائے بلکہ چاہے جان بوجھ کے چھوڑا جائے اور چاہے بھولے سے چھوٹ جائیں تو نماز باطل ہو جاتی ہے، وہ ہیں ارکان نماز۔ مکروہات نماز کیا ہیں، جن کی وجہ سے نماز میں کراہت پیدا ہو جاتی ہے۔ شکیات نماز کیا ہیں، یعنی نماز میں اگر شک ہو جائے تو کیا کیا جائے، یہ ساری چیزیں آپ کو توضیح المسائل میں یا تحفۃ العوام آپ کے گھر میں رکھی ہے، اس میں آپ کو مل جائیں گے۔ مقدمات نماز کیا ہیں، وضو کیا جائے تو کیسے کیا جائے اور کس انداز سے وضو کیا جائے، یہ ساری باتیں یاد کرنا پڑھنا ضروری ہے۔ دیکھیں عزیزوں، آپ نماز پڑھتے ہیں، بہت توجہ آپ حضرات کی، میرے خیال میں یہاں بیٹھے ہوئے تمام حضرات اس مسئلے سے واقف ہوں گے، شاید کچھ بچے واقف نہ ہوں تو ان تک میری بات پہنچ جائے۔ دیکھیں جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ابھی آپ نے نماز پڑھی، نماز میں حالت حرکت میں کوئی جملہ زبان سے ادا کرنا درست نہیں ہے، یہ جانتے ہیں آپ یا نہیں؟ حالت حرکت میں، یعنی جب آپ حرکت کے عالم میں ہوں اس وقت کوئی جملہ زبان سے ادا نہیں کیا جاتا۔ جب آپ تکبیر کہتے ہیں، تکبیرۃ الاحرام، نیت کرتے ہیں، پہلے آپ نے نیت کی، اس کے بعد آپ نے کہا اللہ اکبر، دونوں ہاتھوں کو آپ نے اٹھایا، آپ کو معلوم ہے حکم کیا ہے، اس وقت تک آپ کے ہاتھ اٹھے رہیں اور ان میں کوئی جنبش نہ ہو جب تک اللہ اکبر کا رے ادا نہ ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد، سمجھ لیجیے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ میرے خیال میں آپ حضرات تو واقف ہی ہوں گے اس سے، لیکن بچوں تک بات پہنچ جائے تو جب تک اللہ اکبر کا رے ادا نہ ہو جائے، اللہ اکبر نہ کہہ دیا جائے، اس وقت تک ہاتھ نیچے نہ آنے پائیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں بھی کوئی حرکت نہ ہو، سمجھ رہے ہیں آپ، غور کر رہے ہیں آپ، کوئی حرکت نہ ہو، اللہ اکبر جب کہہ لیں تب ہاتھ نیچے آئیں۔ اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے، کہ قیام کرنا ہے۔ اب آپ سورہ حمد پڑھ رہے ہیں، کیسے سورہ حمد پڑھتے ہیں، کہ قیام کے عالم میں سورہ حمد پڑھتے ہیں۔ دیکھیں اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ بھیا یہ قیام کیا ہے۔ اب میں ایک ایسی بات کہہ دوں، بہرحال میرے خیال میں موضوع کچھ تھوڑا سا خشک ہے، لہذا سب کی سمجھ میں آ جائے نکتہ، لہذا ایک بات عرض کر رہا ہوں۔ لوگ پوچھتے ہیں قیام کیا ہے، ارے بھیا جب کسی فوج کی پریڈ ہوتی ہے، سن رہے ہیں تو اس میں جنرل کہتا ہے اٹینشن، ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد، کہتا نہیں کہتا؟ دیکھیے یہ بات سب کی سمجھ میں آ گئی میرے خیال میں۔ لشکر میں جو جنرل ہوتا ہے وہ کہتا ہے اٹینشن، اور جب وہ کہتا ہے اٹینشن تو سب سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہی اٹینشن ہے قیام۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ میرے خیال میں سمجھنا کوئی خاص مشکل نہیں ہے نا، کہ یہی اٹینشن ہے قیام۔ اب ایک بات آپ کے مطلب کی ہے، حالانکہ میرا نکتہ نہیں ہے، خطیب آل محمد علامہ سید اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ بڑے غضب کے ذاکر، بڑے غضب کے خطیب گزرے ہیں، انہوں نے نماز کے اوپر تقریر کرتے ہوئے فرمایا، انہوں نے کہا بھائی یہ قیام کیا ہے، انہوں نے کہا بھائی یہ اٹینشن ہے۔ جیسے فوج میں لشکر میں جنرل کہتے ہیں اٹینشن تو سب کے سب سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی کہیں کا بھی لشکر ہو، کہیں کی بھی فوج ہو، کہیں کی بھی ملٹری ہو، کہیں کی بھی فورس ہو، جب پریڈ ہو رہی ہے، ہندوستان میں پریڈ ہو رہی ہے، پاکستان میں ہو رہی ہے، جاپان میں ہو رہی ہے، چین میں ہو رہی ہے، امریکہ میں پریڈ ہو رہی ہے، آسٹریلیا میں پریڈ ہو رہی ہے، کہیں کی بھی آپ پریڈ دیکھیں، کہیں دنیا میں ایسا نہیں ہوتا، دیکھیے آپ میری طرف دیکھیں، کہیں دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ جنرل کہے اٹینشن تو لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ کہیں ہوتا ہے؟ ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ آج کھولی کے کھڑے ہوتے ہیں نا، ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ اور قبلہ اس کو آپ ہلکے انداز میں نہ سنیے، انہوں نے کہا صاحب جیسے بھی نماز پڑھی جائے ہاتھ کھول کے پڑھ لی جائے، ہاتھ باندھ کے پڑھ لی جائے، نہیں عزیزوں، اقوال معصومین ہمارے سامنے، ایسے ہی تھوڑی۔ آپ پڑھیے تاریخ امیر المومنین مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ کی دوسری جلد، مولا متقیان نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیا تم نے طریقہ بنا رکھا ہے کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہو؟ یہ نماز میں ہاتھ باندھنا مجوسیوں کی نشانی ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یہ نماز میں ہاتھ باندھنا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آپ کے مولا کا قول ہے، فرمایا نماز میں ہاتھ باندھنا مجوسیوں کی، یعنی آتش پرستوں کی نشانی ہے، آتش پرستوں کی نشانی ہے۔ تو اٹینشن کا مطلب کیا ہوا، قیام کا مطلب کیا ہوا، کہ بالکل آپ سیدھے کھڑے رہیں، اور جب نماز پڑھیں اور سیدھے کھڑے رہیں تو پھر ادھر ادھر نہ دیکھیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں، بلکہ نگاہیں جو ہیں وہ کہاں رہیں، سجدگاہ کے اوپر رہیں۔ بہت توجہ آپ حضرات کی، یہاں بھی مولا علی کا قول ہے کہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، انشاءاللہ اس قول کو بھی آپ محسوس کریں گے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ صرف ایک جملہ مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، اس کے لیے دو چار باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر کے بات کو تمام کر دوں۔ تو مولا علی
فرماتے ہیں کہ دیکھو حالت نماز میں ادھر ادھر نہ دیکھا کرو، اس لیے کہ حالت نماز میں ادھر ادھر دیکھنا انسان پر شیطان کے تسلط کی علامت ہے۔ ایک صلوات پڑھا بار محمد و آل محمد، سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں قبلہ وہ علامہ اظہر حسن زیدی کا جملہ آپ کیسے چاہے سنیں، لیکن مولا علی کا جملہ سنجیدہ ہو کے سننا پڑے گا۔ جب میں عرض کر رہا ہوں کیا فرمایا کہ حالت نماز میں ادھر ادھر دیکھنا شیطان کے تسلط کی علامت ہے، شیطان کے تسلط کی علامت ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ اگر شیطان مسلط ہو جائے تو عبادت میں آدمی ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ کیا عرض کیا میں نے؟ اگر شیطان مسلط ہو جائے تو عبادت میں آدمی ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ اب آپ نہ سمجھیں گے بھائی تو کون سمجھے گا؟ اگر عبادت میں شیطان مسلط ہو جائے تو انسان ادھر ادھر ہو جاتا ہے، تو اگر خلافت میں شیطان مسلط ہو جائے، ایک صلوات پڑھا محمد و آل محمد۔ پورا واقعہ آپ کے سامنے ہے یا نہیں؟ پوری توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائے۔ تو بھائی نماز کا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں نماز میں نہ ادھر ادھر دیکھا جا سکتا ہے، اور نماز میں کوئی جملہ حالت حرکت میں نہیں کہا جا سکتا۔ یہ جو طریقہ لوگوں کا ہوتا ہے انہوں نے کہا جلدی ہے، میں اسی لیے آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ واجبات نماز اور مستحبات نماز ضرور معلوم کر لیجئے۔ میں نے کہا بہت جلدی میں جانا ہے، آفس پہنچنا ہے، گاڑی چھوٹ رہی ہے یا فلائٹ چھوٹی جا رہی ہے، تو اب یہ مطلب نہیں ہے کہ بس رکوع میں گئے اور کھڑے ہو گئے اور جاتے وہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ اور جلدی کھڑے ہو گئے، یہ وہ تو نماز ہی باطل ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہو کہ مستحبات نماز کیا ہیں تو آپ نماز کو شرعی اعتبار سے شارٹ کر سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے ہمارے محمد و آل محمد۔ بڑی قیمتی بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی، آپ نے شاید محسوس نہیں کیا۔ یعنی اگر علم ہو کہ نماز میں مستحبات کیا ہیں اور واجبات کیا ہیں، اور ہمارے پاس وقت کم ہو، تو پھر ہم پورے طور پہ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر نماز کو مختصر کرنا چاہیں تو مختصر بھی کر سکتے ہیں۔ جو مستحبات ہیں ان کو ترک کر سکتے ہیں، جو واجبات ہیں ان کو ادا کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ طریقہ بالکل درست نہیں ہے، اور نہ نماز ہی صحیح ہوتی ہے کہ ہم رکوع کے لیے جھکے اور جھکتے جھکتے سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہہ دیا۔ نہیں، جب پورے طور پر رکوع میں چلے جاؤ، ساکت ہو جاؤ، ہاتھ گھٹنوں پر ہوں اور جھک جاؤ، تب کہو سبحان ربی العظیم و بحمد۔ یہی مسئلہ سجدے کا بھی ہے کہ جب سجدے میں چلے جاؤ پورے طور پر تب ذکر سجدہ کرو۔ میری بات سمجھے آپ؟ تب تم ذکر سجدہ کرو جب پورے طور پر سجدے میں چلے جاؤ۔ اب اس کے بعد اٹھنے کے بعد یہ نہیں کہ اٹھتے ہوئے استغفر اللہ کہہ لیا، نہیں، جب بالکل سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اس کے بعد کہیے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، پھر اللہ اکبر کہیے اسی عالم میں، پھر سجدے میں جائیے۔ تو سجدے میں جاتے ہوئے کچھ نہیں کہا جائے گا، سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اللہ جانے آپ غور بھی کر رہے ہیں یا نہیں غور کر رہے ہیں، میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ سجدے میں جاتے ہوئے کچھ نہیں کہا جائے گا، سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ جب سجدے میں چلے جائیں تبھی ذکر سجدہ، رکوع میں جب چلے جائیں تو ذکر رکوع، تشہد پڑھیں گے تو جب آرام سے بیٹھ جائیں گے تب تشہد پڑھیں گے، ایسے ہی سلام پڑھیں گے۔ قیام کے عالم میں سوروں کی قرأت کریں گے، سورہ ہم پڑھیں گے یا کوئی اور سورہ پڑھیں گے۔ اسی طرح سے جب قنوت پڑھیں گے تو دونوں ہاتھ بلند ہوں گے، اسی عالم میں ہوں گے، تب قنوت پڑھیں گے۔ تو نماز میں چاہے واجب ہو یا مستحب ہو، کوئی جملہ حالت حرکت میں نہیں کہا جاتا، صرف ایک جملہ حالت حرکت پہ کہا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھے بار محمد و آل محمد۔ ایک جملہ دیکھیں قبلہ، حالانکہ میں یہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ یہ ساری باتیں آپ حضرات مجھ سے بہتر طریقے سے جانتے ہیں، میں تو صرف بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ حالت حرکت میں قبلہ صرف ایک جملہ کہا جاتا ہے۔ اور وہ جملہ کیا کہا جاتا ہے؟ دیکھیں میں موضوع سے الگ نہیں ہوں، وہی پڑھ رہا ہوں، پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ کیا کہا جاتا ہے کہ جب آپ اٹھنے لگتے ہیں، دونوں سجدے کر لیے اس کے بعد اٹھنے لگے، یا مثلا تشہد پڑھ لیا اس کے بعد اٹھنے لگے دوسری رکعت میں، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ بحول اللہ۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل۔ کیا پڑھتے ہیں بھائی؟ بولیے، بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اٹھتا بیٹھتا ہوں۔ نہیں غور کیا آپ نے بھائی؟ خدا کے لیے تھوڑا سا بیدار ہو جائیے۔ میں اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اٹھتا بیٹھتا ہوں۔ ہمارے اور آپ کے مولا سرکار امیر المومنین نے ارشاد فرمایا، دیکھیں اب اس وقت اس سے بہتر کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے، آپ کے مولا نے ارشاد فرمایا کہ میں جو نماز میں اٹھتا ہوں، بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد، میں اس وقت یہ کہہ کر عقیدہ قدریہ سے اظہار براعت کرتا ہوں۔
نہیں ابھی شاید سب کی سمجھ میں بات نہیں آئی. میں یہ کہہ کر میں واضح کر دوں تاکہ بچے بھی سمجھ لیں. میں یہ کہہ کر قدریہ کے عقیدے سے اظہار براءت کرتا ہوں، یعنی براءت کا اظہار کرتا ہوں، ان پر لعنت کرتا ہوں، ان پر تبرہ کرتا ہوں. کیوں کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اٹھتا بیٹھتا ہوں. یعنی طاقت اللہ کی دی ہوئی ہے لیکن اٹھنا بیٹھنا میرا عمل ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اٹھنا بیٹھنا میرا. سمجھ رہے ہیں؟ طاقت اس کی دی ہوئی ہے لیکن یہ اٹھنا بیٹھنا جو ہے یہ اس کا عمل نہیں ہے بلکہ یہ عمل جو ہے یہ میرا عمل ہے. تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا قبلہ کہ یہ ساری کوشش صرف اور صرف اس لیے کی گئی کہ کسی طرح سے مجرمین حقوق اہل بیت کو بچا لیا جائے اور یہ کہا جائے کہ جو کچھ ہوا وہ اللہ کی مرضی سے ہوا. اور خاص طور سے یزید کے سلسلے میں لوگ اب کھل کے سامنے آنے لگے کہ کربلا کے میدان میں جو کچھ ہوا وہ اللہ کی مرضی سے ہوا. لہذا آپ کو یزید پر لعنت نہیں کرنا چاہیے. کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ کہ اس لیے یزید پر لعنت نہیں کرنا چاہیے کہ جو کچھ تھا وہ اللہ نے قضاء و قدر میں پہلے ہی لکھ دیا تھا. لہذا حسین کو تو کربلا پہنچنا ہی تھا اور امام حسین پر تو پانی بند ہونا ہی تھا اور کربلا میں امام حسین کو تو شہید ہونا ہی تھا. تو جو کچھ ہوا وہ اللہ کی مرضی سے ہوا. لہذا آپ کو یزید پر لعنت نہیں کرنا چاہیے. اب دیکھیں جس کے دل میں حسین بستے ہیں وہ بات کو سنجیدگی سے سنے گا جو میں عرض کر رہا ہوں. ارے بھیا ٹھیک ہے اگر تم یہی کہنا چاہتے ہو کہ کربلا میں علی اصغر قتل ہوئے یہ اللہ کی مرضی تھی، اور محمد شہید ہوئے یہ اللہ کی مرضی تھی، قاسم کا لاشا پامال ہو گیا یہ اللہ کی مرضی تھی، علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی یہ اللہ کی مرضی تھی، حسین کے گلے پر خنجر چلا یہ اللہ کی مرضی تھی، بیویاں بے ردا ہوئیں یہ اللہ کی مرضی تھی. تو اب ہم سے بھی نہ کہو کہ آپ یزید پر لعنت نہ کریں. کیا سن رہے ہیں؟ اس لیے کہ اگر یہ قوم یزید پر لعنت کر رہی ہے تو یہ بھی اللہ ہی کی مرضی ہے. صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. پریشان ہونے کی آواز، پریشان ہونے کی آواز. یہ اللہ کی مرضی ہے تو یہ قوم ایسا کر رہی ہے. اگر اللہ کی مرضی نہ ہوتی، ارے بھائی سیدھی بات ہے کہ جب اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا تو میشم زیدی کی زبان کیسے ہلے گی؟ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. کیسے ہلے؟ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ تو بہرحال تو یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس کی باقاعدہ ہمارے معصومین نے رد کی ہے. اب سنیے عزیزوں، لعن بر یزید آج کل بڑی بحثیں ہو رہی. آپ دیکھ رہے ہیں واٹس ایپ پر یہاں وہاں بحث ہوتی ہے کہ یزید پر لعنت کی جائے یا لعنت نہ کی جائے. میں بڑی قیمتی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. بے شک اسے یزید پر لعنت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے جو یزید جیسوں پر لعنت نہ کر سکے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد پر. میں بہت بڑی بات آپ کی خدمت میں عرض کر گیا. اور دیکھیں میں پڑھتا ہوں تبھی پڑھتا ہوں، میں ایسے نہیں پڑھتا. کتاب کا نام ہے صواعق محرقہ. صواعق محرقہ کسی شیعہ کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے اور کسی ایسے غیر شیعہ کی لکھی ہوئی کتاب بھی نہیں ہے کہ جو اہل بیت کی محبت سے متاثر ہو کر کتاب لکھ رہا ہوں. جیسے مثلا کوکب الدری، ایسی کتاب کا نام لیا جو آپ کو آسانی سے مل جائے. ملا صالح کشفی الحنفی، ان کی کتاب ہے کوکب الدری. ظاہر سی بات ہے کہ شیعہ نہیں تھے لیکن مولا علی کی محبت میں کتاب لکھی. یا مثلا ارجح المطالب عبید اللہ امرتسری کی کتاب، انہوں نے تو اپنی کتاب میں شروع میں خود ہی لکھ دیا ہے کہ میں نے سارے ہندوستان کی لائبریریز کا دورہ کیا، جہاں جس کتاب میں جو فضیلت علی کی ملی اس کو جمع کر لیا. رامپور کی رضا لائبریری میں ملازم تھے، شوق پیدا ہوا، سب جگہ گھومے اور ان کو جمع کر دیا تو کتاب تیار ہو گئی ارجح المطالب. انہوں نے خود ہی لکھا ہے کہ میں اہل تشیع سے یعنی شیعہ حضرات سے معذرت خواہ ہوں کہ ان کی کتابوں کے حوالے اپنی کتاب میں نہیں دے سکا. میں نے جو کچھ لکھا اپنی کتابوں کے حوالے سے لکھا. تو اس قسم کی کوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ صواعق محرقہ وہ کتاب ہے کہ جو ہماری مخالفت میں لکھی گئی ہے، ہماری رد میں لکھی گئی ہے، یعنی تشیع کی رد میں لکھی گئی ہے. انہوں نے اپنی کتاب میں ہمارے مذہب کو، دین کو باطل کرنے کی کوشش کی ہے، یہ ثابت کرنے کی کہ یہ دین باطل ہے، ان کا عقیدہ باطل ہے، یہ لوگ جہنم میں جانے والے ہیں.
لیکن اسی کتاب میں صواعق محرقہ میں یہ میں نے ساری باتیں آپ کے سامنے اس لیے عرض کی کہ سمجھ میں آئے کہ کسی نے آپ کی محبت میں نہیں لکھا ہے، لیکن حقیقت ہے تو لکھنا پڑا۔ یوں سمجھیے، انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے یہاں یزید کے سلسلے میں 3 مذاہب پائے جاتے ہیں۔ سنیے، وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں یزید کے سلسلے میں 3 مذاہب پائے جاتے ہیں، یعنی وہاں مذہبی بن رہا ہے یزید کے لیے۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا، خدا کے لیے بھائی تھوڑا سا بیدار ہوئیے، وہاں مذہب بن رہا ہے یزید کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کچھ لوگ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یزید امام تھا اور امام حسین پر اس کی اطاعت واجب تھی۔ وہ کہتے ہیں اب یہ لوگ تو یزید پر لعنت کر ہی نہیں سکتے اس لیے کہ وہ امام اسے سمجھتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کچھ لوگ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ وہ امام تو نہیں تھا لیکن بہرحال مسلمان تھا اور اس نے امام حسین کو قتل کیا۔ قتل حسین کی وجہ سے وہ گناہگار تو ہوا لیکن کافر نہیں ہو گیا۔ اگر کافر ہو جاتا تو اس پر لعنت کی جا سکتی تھی، لیکن گناہگار پر لعنت نہیں ہوتی، کافر پر لعنت ہوتی ہے۔ اب یہ انہوں نے ایک ٹیکنیکل بات پیش کی ہے، انہوں نے کہا کہ نبی زادے کو قتل کر کے کوئی کافر نہیں ہوتا، ہاں اگر نبی کو قتل کر دیتا تو کافر کہلاتا۔ اب اس کے اوپر بحث بھی کی جا سکتی ہے لیکن چلیے چھوڑیے۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ تیسرے وہ لوگ ہیں کہ جو یزید کو نہ تو امام مانتے ہیں اور نہ مسلمان مانتے ہیں، بلکہ وہ یہ مانتے ہیں کہ حسین کو قتل کرنے کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا۔ یہ تو مانتے ہیں کہ وہ کافر ہو گیا۔ اب دیکھیں آپ کے مطلب کی بات ہے، اگر آپ نے سمجھ لیا تو یہ میری قسمت ہے، پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ وہ فرقہ، وہ گروہ وہ ہے کہ جو یزید کو مسلمان بھی نہیں مانتا، یزید کو امام بھی نہیں مانتا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ قتل حسین کا مجرم ہے، اور کیونکہ حسین نبی زادے تھے، رسول کے لخت جگر تھے، لہذا ان کے قتل کی وجہ سے یزید کافر ہو گیا۔ لیکن شیعوں کی طرح سے وہ یزید پر لعن تان کو مناسب نہیں سمجھتے، حالانکہ اسے قابل لعنت تو سمجھتے ہیں۔ سنی نہیں رہا میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ دیکھیں میں پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں بھائی، آپ کے سامنے جا کے دیکھ لیجئے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ اسے قابل لعنت سمجھتے تو ہیں، لیکن لعنت کرنے سے پرہیز اس لیے کرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یزید پر لعنت کی جائے گی تو کچھ اور لوگوں کے لیے لعنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ جی کچھ اور لوگوں کے لیے لعنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یزید پر لعنت ہوگی تو کچھ اور لوگوں کے لیے بھی لعنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ لیکن الحمدللہ ہم کو اس قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم خالی یزید تک نہیں بلکہ ہر مستحق لعن تک لعن پہنچاتے ہیں۔ کیا سنا آپ نے بھائی؟ ہم اس امانت میں کبھی خیانت نہیں کرتے، لہذا یہاں اس قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ بہت توجہ آپ حضرات کی طرف۔ بس آخری بات اور مجلس تمام۔ اب عزیزوں دنیا یزید کو لاکھ لعنت سے بچائے۔ دیکھیں ایک واقعہ ہے، بس میں سمجھتا ہوں کہ یہیں سے مصائب ہیں، بات تمام ہو رہی ہے کہ آپ کے چوتھے امام دربار شام میں ممبر پہ ہیں۔ دربار شام میں امام زین العابدین ممبر پہ ہیں، اور آپ کو معلوم ہے یزید نے حکم دیا، اور میں ہمیشہ یہی پڑھتا ہوں اور یہاں بھی یہی پڑھوں گا کہ یزید نے جب امام نے گفتگو کی اور دربار کے حالات خراب ہونے لگے، یہ پورا تفصیلی موضوع ہے، میں کئی بار پوری تفصیل پڑھ بھی چکا ہوں، لیکن اس وقت بہت اختصار کے ساتھ کہ جب امام نے معراج کے حالات بیان کیے اور اس کے بعد اپنے صفات بیان کیے اور اپنا تعارف کرایا، اور لشکر میں بے چینی، وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں بے چینی اور بے قراری پیدا ہونے لگی، تو یزید نے اشارہ کیا۔ تو میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے کھڑے ہو کے چلانا شروع کر دیا۔ میں نے آج تک نہیں پڑھا کہ لوگ اذان دینے لگے، اور آپ کو معلوم ہے میں کیوں نہیں کہتا؟ اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اذان کہنا اذان کی توہین ہے۔ اگر آپ میری بات سے ایگری ہوں تو ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اس کو اذان کہنا اذان کی توہین ہے۔ آپ کہیں گے کیوں اذان کی توہین ہے؟
یہاں آج کسی نے اذان دی، کیا مقصد تھا اذان دینے کا؟ کہ قربتاً اللہ، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے۔ تو بھیا اذان دی جاتی ہے اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، جو یزید کو خوش کرنے کے لیے دی جائے اسے اذان نہیں کہتے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہاں یزید نے حکم دیا اور لوگوں نے چلانا شروع کر دیا۔ اور دوسری دلیل میرے پاس یہ ہے کہ اذان کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، دن کے 10 بجے تھوڑی اذان ہوتی ہے۔ کیا سن رہا ہے یہ مجمع، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اور رات کے 12 بجے تھوڑی اذان ہوتی ہے۔ اذان کا ایک وقت ہوتا ہے کہ جب اذان دی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی مجھ سے بعد میں سوال کر لے، آپ کو کیسے معلوم کہ اذان کا وقت نہیں تھا؟ آپ نے کس کتاب میں پڑھا، کس مقتل میں پڑھا، کس تاریخ میں پڑھا، کس راوی نے بتایا کہ وہ اذان کا وقت نہیں تھا؟ کسی تاریخ میں وقت تو نہیں ملتا، وہاں کوئی گھڑی تو نہیں لگی ہوئی تھی، آپ کو کیسے پتا کہ وقت اذان کا نہیں تھا؟ ہمیں کتاب دیکھنے کی قبلہ ضرورت ہی نہیں ہے کہ اذان کا وقت نہیں تھا، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ اگر وقت اذان ہوتا تو یزید سے پہلے امام کو خیال ہوتا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد، غلط تو نہیں ہے بھائی؟ ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ میرے خیال میں آپ کے لیے اس سے بڑی کوئی اور دلیل نہیں ہو سکتی، ہو سکتی ہے کوئی دلیل، کہ اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہو سکتی۔ تو اب لوگوں نے چلانا شروع کیا، 4 مرتبہ کہا اللہ اکبر، امام خاموش ہو گئے، امام خاموش ہو گئے۔ دیکھیں میرے پاس ساری دلیلیں، احترام اذان اپنی جگہ پہ، احترام اذان اپنی جگہ پہ۔ آپ تجارت کر رہے ہیں، اذان ہونے لگے، روک دیجیے، بڑے سے بڑا کسٹمر ہو، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، تب تو ہے اذان کا احترام۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ بھیا دیکھیں یہاں تو مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عزاداری، ماتم، مجلس، بس یہی دین ہے۔ نہیں، جب آپ دکان پہ بیٹھتے ہیں تو وہاں بھی دین آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ آفس میں ہوتے ہیں تب بھی دین آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ اذان ہونے لگے، سارے کام روک دی۔ انتہا یہ ہے عزیزوں کہ اگر قرآن کی تلاوت کوئی کر رہا ہے تو قرآن کی تلاوت کا حکم یہ ہے، اس بات کا بھی خیال رکھا کہ اکثر مجالس میں تلاوت ہوتی رہتی ہے، لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ جب قرآن مجید کی تلاوت ہو تو خاموش رہنا چاہیے، خاموشی سے سنیے، بولنا صحیح نہیں ہے، بالکل خاموش رہ کے سنیے۔ آپ نمازی میں دیکھتے ہیں جب بآواز بلند تلاوت ہوتی ہے سورہ حمد کی تو پیچھے خاموشی تو رہا جاتا ہے نا، کیوں؟ کہ بھائی تلاوت ہو رہی ہے لہذا آپ خاموش رہیے، پیچھے سنیے، یا آپ کا سننا ہی تلاوت کہلائے گا۔ لیکن اگر اذان ہونے لگے کوئی قرآن پڑھ رہا ہو تو کہا تلاوت روک دو اذان کے احترام میں۔ یہ احترام اذان اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس واقعے کو، یعنی امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو کوئی احترام اذان کے طور پر پیش نہ کرے، اس لیے کہ جب یہ اذان ہی نہیں ہے تو پھر احترام اذان کیا؟ آپ میری بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ شاید غور نہیں کر رہے ہیں۔ یہ غلط کانسیپٹ ہے جو لوگ پیش کرتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اذان کی آواز سن کے رک گئے، یہ اذان کا احترام تھا۔ یہ اذان کا احترام نہیں تھا۔ دیکھیں میرے پاس دلیل ہے، اور دلیل یہ ہے کہ اگر یہ اذان کا احترام ہوتا تو پھر امام آخر تک خاموش رہتے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ بتائیے آپ کچھ ہے قبلہ یا نہیں؟ ایک صلوات اور پڑھتے بر محمد و آل محمد، آخر تک رہتے نا خاموش۔ یہ کون سا اذان کا احترام ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا جا رہا ہے تو خاموش ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جا رہا ہے تو خاموش ہے، اور حی علی الصلاۃ سے پہلے بولنے لگے؟ یہ اذان کا احترام نہیں تھا، بلکہ مسئلہ یہ تھا کہ وہاں جو کہا جا رہا تھا اس سے امام کا حق ثابت ہو رہا تھا، اس لیے امام خاموش ہوئے۔ جیسے ہی لوگوں نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، ایک مرتبہ امام مڑے یزید کی طرف کا یہ بتا کہ یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام ہے؟ اور اس کے بعد خود ہی فیصلہ بھی سنایا کہ اگر تو یہ کہے کہ یہ تیرے جد کا نام ہے تو تو جھوٹا۔ کیا سن رہا ہے یہ مجمع؟ اور اگر یہ کہے کہ میرے جد کا نام ہے تو یہ بتا کہ جس کے جد کا نام ساری دنیا میں اذانوں میں لیا جا رہا ہے اس پر یہ ظلم و ستم کہ اس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توقے خاردار ڈالا جا رہا ہے، اس کے بابا کو قتل کیا جا رہا ہے۔ آپ نے کچھ غور کیا یہ امام نے کیا سوال کر لیا یزید سے؟ سوال ایسا ہے کہ اگر یہ کہے کہ میرے جد تو جھوٹا قرار پائے، اگر یہ کہے کہ آپ کے جد تو ظالم قرار پائے۔ شاید غور ہی نہیں کیا سارے مجمع نے، یعنی دو ہی آپشن تو اس کے پاس ہے نا، یا تو کہے کہ میرے جد تھے، تو اگر کہے میرے جد تھے تو جھوٹا، اور اگر یہ کہے کہ آپ کے جد تھے تو ظالم۔ اللہ نے قرآن میں جھوٹے پر بھی لعنت کی، ظالم پر بھی لعنت کی۔ سبحان اللہ،
اپنے اللہ نے قرآن میں جھوٹے پر بھی لعنت کی، اللہ نے قرآن میں ظالم پر بھی لعنت کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک بیڑیوں میں جکڑے ہوئے قیدی نے اسی کے دربار میں یزید کے گلے میں ایسا طوق لعنت ڈالا کہ آج تک لوگ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر نکل نہیں رہا ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ بس قبلہ بات تمام۔ خدا بند عالم مرحوم کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے، ان کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، ان کے ورثاء کو، ان کے متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کی توفیق عنایت فرمائے، آپ حضرات کی توفیقات میں بھی اضافہ ہو۔ بس عزیزوں، میں نے مجلس کو تمام کیا۔ اگر ہمارے یہاں کسی کا انتقال بھی ہو جائے تو ایک کثیر مجمع آتا ہے جنازے کو کاندھا دینے کے لیے۔ جو لوگ بہت قریب ہیں وہ آ جاتے ہیں غسل کا اہتمام کرنے کے لیے، کفن کا انتظام کرنے کے لیے۔ عزیزوں، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ جب کربلا میں حسین مارے گئے تو کوئی نہیں آیا، نہیں آئے لوگ، آئے لوگ۔ جتنے لوگ ہمارے یہاں کسی کے مرنے پہ آتے ہیں اس سے کہیں زیادہ لوگ آئے، لیکن تعزیت کے لیے نہیں آئے، پرسہ دینے کے لیے نہیں آئے، دلاسا دینے کے لیے نہیں آئے، خیموں کو جلانے کے لیے آئے، بیویوں کے سروں سے چادریں چھیننے کے لیے آئے، سجاد کے نیچے سے بستر کھینچنے کے لیے آئے، سکینہ کے رخساروں پر تماچے لگانے کے لیے آئے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء۔ ہاں عزیزوں، بی بی زینب کے کانوں میں کوئی ایک بھی ایسی آواز نہیں آئی کہ حسین کے غسل کا اہتمام کیا جائے، حسین کے کفن کا انتظام کیا جائے، حسین کی نماز جنازہ پڑھی جائے۔ ہاں عزیزوں، ایک ہی آواز کانوں میں آئی کہ ابھی گھوڑوں سے نہ اترنا، اس لیے کہ حسین کے لاشوں کو پامال کیا جائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ماشاءاللہ، یہاں ایسے حضرات بھی بیٹھے ہیں جو زیارت سرکار سید الشہداء کا شرف حاصل کر چکے ہیں۔ جو نہیں گئے خدا بند عالم انہیں کربلا کی زیارت نصیب فرمائے، اور جو جا چکے ہیں خدا بند عالم ان کو دوبارہ زیارت قبر حسین سے مشرف فرمائے، بار بار جانے کا شرف عطا کرے۔ عزیزوں، جب آپ کربلا جاتے ہیں نا تو سارے شہداء کی زیارت ایک ہی جگہ پہ ہوتی ہے۔ جب آپ حرم امام حسین میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جناب حبیب ابن مظاہر کی زری ملتی ہے۔ حبیب کے معنی ہوتے ہیں دوست، اور یہاں تو نام ہی حبیب تھا، یعنی حبیب آج بھی حسین کے حبیب بنے ہوئے ہیں۔ سامنے آقا حسین کا روضہ، داہنی جانب گنج شہیدہ۔ گنج شہیدہ کا مطلب یہ ہے کہ جنگ میں ایک بڑی قبر کھود کر سارے لاشوں کو ایک ساتھ دفن کیا جاتا تھا، تو وہ گنج شہیدہ ہیں جہاں تمام شہداء کے لاشیں دفن۔ سامنے امام حسین کی زری، امام حسین کی زری میں الگ سے ایک پورشن نکلا رہتا ہے۔ یہاں تو الحمدللہ خداوند عالم نوابین اودھ کے درجات میں اور اضافہ فرمائے۔ تمام روضہ مقدس کی جو شبیہیں ہیں وہ ہمارے شہر میں موجود ہیں۔ آپ جا کے دیکھیے، جہاں جہاں امام حسین علیہ السلام کے روضے کی شبیہ بنی ہوئی ہے وہاں زری میں ایک الگ سے پورشن ہے۔ یہ کیا ہے کہ یہ شہزادہ علی اکبر کی قبر ہے، یعنی حسین کا لال حسین کے پایتی آرام کر رہا ہے، 6 مہینے کے علی اصغر حسین کے سینے پہ آرام کر رہے ہیں۔ جب آپ امام حسین کے روضے سے باہر نکلتے ہیں تو چند قدم کے فاصلے پر سامنے آقا عباس کا روضہ ہے۔ سارے شہید ایک جگہ پہ ہیں، صرف ایک شہید کی زیارت کے لیے تقریباً 10 کلومیٹر چل کے جانا پڑتا ہے۔ وہ کون ہے؟ کہ جناب حر، جن کے روضے کے لیے لوگ چل کے جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے عزیزوں یہ حر کا روضہ اتنی دور کیوں بنا؟ احساس ہو جائے تو کلیجہ پھٹ جائے۔ عزیزوں بات یہ ہے کہ جب لاشوں کی پامالی کا حکم دیا گیا، بی بی کے کانوں میں آواز آئی کہ ابھی گھوڑوں سے نہ اترنا، اس لیے کہ حسین کے لاشوں کو پامال کیا جائے گا، تو جناب زینب خیمے سے نکلیں اور خیمے سے نکل کے اس بلندی پہ آئیں کہ جہاں سے ابھی اپنے بھیا کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا تھا، ذبح ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ اب عزیزوں جناب زینب دیکھ رہی ہیں، لاشیں سامنے رکھے ہوئے ہیں، گھوڑے دوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ہاں عزیزوں اسی وقت جناب زینب نے دیکھا کہ بنی ریاح سامنے آئے۔ یہ بنی ریاح کون؟ کہ حر کے قبیلے کے افراد سامنے آئے۔ آنے کے بعد
پسر سعد سے کہا کہ پسر سعد، ہم نے مانا کہ حسین کی جانب چلا گیا تھا، اس نے ہمارے لشکر سے بغاوت کر دی تھی، حسین کی فوج میں شامل ہو گیا تھا، ہم سے لڑنے کے لیے آیا، ہم نے تیرے حکم پر اسے تیر مارے، ہم نے اسے تلواریں لگائیں، ہم نے اسے نیزے لگائے، ہم نے تیرے کہنے سے اسے قتل کر دیا، لیکن اب ہم یہ بھی گوارا نہ کریں گے کہ ہماری زندگی میں جو ہمارا سردار رہا ہو اس کے لاشے کو پامال کیا جائے، یہ توہین ہم سے برداشت نہ ہوگی، لہذا ہمیں اجازت دے کہ ہم ان کے لاشے کو اٹھا لے جائیں۔ جب اس نے بگڑے ہوئے تیور دیکھے تو اس نے کہا ٹھیک ہے لاشے کو اٹھا لے جاؤ۔ ہاں عزیزوں، انہوں نے لاشے کو اٹھایا اور اتنی دور چلے گئے جہاں گھوڑوں کی ٹاپوں کی رسائی نہ ہو، لیکن جب حر کے لاشے کو لے کے جا رہے تھے تو ایک جملہ کہہ رہے تھے کہ جس کے قبیلے والے موجود ہوتے ہیں، جس کے وارث موجود ہوتے ہیں، اس کے لاشے کو پامال نہیں کیا جاتا، اس کی میت پر گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے۔ بس عزیزوں، زینب کے کانوں میں بھی یہ آواز آئی۔ اب جب حسین کے لاشے پر گھوڑے دوڑنا شروع ہوئے تو زینب نے نجف کا رخ کیا، اے بابا علی مرتضیٰ، مدینے کی طرف دیکھا، اے نانا محمد مصطفیٰ، ارے حر کے قبیلے والوں نے حر کے لاشے کو بچا لیا، لیکن میرا بھیا حسین گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو رہا ہے، کوئی میرا بھیا حسین کا بچانے والا نہیں۔ واہ محمد، واہ علی، واہ حسین۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا تمام حاضرین مجلس اور بانیان مجلس کے دلی مقاصد کی تکمیل فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، ہمارے عقائد کو صحیح و سالم رکھ، ہم جب تک زندہ رہیں اہل بیت کی محبت اور ان کے دشمنوں کی عداوت پہ زندہ رہیں، اور دنیا سے جائیں تو یہ دونوں عظیم ترین نعمتیں اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ پروردگار جلد از جلد ہمارے امام زمانہ کا ظہور فرما اور ان کے اصحاب اور انصار میں ہمارا شمار فرما۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب سید محمد اسماعیل زیدی صاحب مرحوم کی روح کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم